بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سنڈے ہم توکل کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو بات جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ توکل کے 3 مقام ہیں۔ توکل، دوسرا تسلیم اور تیسرا تفویض۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ تینوں مقام کیا کیا ہیں، میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ اولیاء کرام کے نزدیک توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جد و جہد کرنے کے بعد جو کچھ میسر آ جائے اسے اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کے خوشی سے تسلیم کر لے۔ اس میں میں پھر دوہرا دوں بات کہ خوشی کے ساتھ، بدلے ناخواستہ نہیں، کیونکہ وہ تو کرنا ہی ہے ہمیں، کہ اس چیز کو بڑی خوشی سے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہیں سے عطا ہوا ہے۔ اور تسلیم وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کی طرف سے جو عطا نہ ہو اس پر بھی شکر کر لیا جائے، اور جو عطا ہو اس پر بھی شکر، اور جو عطا نہیں ہوا اس پر بھی شکر۔ اور تفویض وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تمام ارادوں اور خواہشات کو ختم کر کے اللہ کے ارادے اور اس کی خواہشات کا تابع ہو جاتا مکمل طور پر۔ انسان کی نہ اپنی کوئی خواہش باقی رہتی ہے، نہ انسان کا اپنا کوئی ارادہ، نہ انسان کی کوئی تدبیر۔ وہ کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ تفویض کا مقام ہے۔ اور کچھ اولیاء کرام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ توکل وہ مقام ہے جو مومنین کو حاصل ہوتا ہے، اور تسلیم وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، اور تفویض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفویض کے مقام پر فائز تھے۔ تو اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں اولیاء کرام کے مومن اللہ کے فیصلوں کو بڑی خوشی سے تسلیم کرتا ہے، جد و جہد تو کرتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ فرض کیے ہیں ہم پر، لیکن اس کے بعد جو کچھ عطا ہو جاتا ہے اسے وہ ہنسی خوشی تسلیم کرتا ہے، اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام پر آ کر سوائے رب تعالیٰ کے کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ میں تو صرف اپنے رب کو جانتا ہوں۔ تو یہ تسلیم کا مقام تھا، اس کی توجیہ وہ یہ دیتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب تسلیم کہتے ہیں۔ اور تفویض کا تو لاسٹ ٹائم میں نے اس وقت بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اور آپ سے سرزد ہونے والا ہر فعل چونکہ من جانب اللہ تھا، تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب تفویض کہا جاتا۔ ایک بڑے ولی گزرے ہیں حضرت ابراہیم خواص کے نام سے، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، خاصے بڑے
مقام فائز سے ولایت کی، آپ صاحب کشف و کرامات تھے۔ تو ایک دن وہ ان کو راستے میں ایک انسان ملا جو وحشی شکل تھا، تو حضرت ابراہیم خواص نے ان سے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن؟ تو اس نے کہا جی میں جن ہوں۔ تو فرمایا کدھر کا قصد ہے؟ تو ان کا جی میں مکہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خواص بڑے حیران ہوئے اس بات پر، تو پوچھا کہ مکہ کیسے جا رہے ہو تم اس بجانے میں؟ نہ تو تمہارے پاس کوئی سواری ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی راستے کے لیے خوراک اور دوسرے چیزیں ہیں۔ تو جن نے کہا کہ صاحب ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو توکل پر سواری کرتے ہیں، تو اس نسبت سے کچھ اولیاء کرام نے توکل کی تعریف یہ بھی کی کہ جب انسان صرف وہ لمحہ جس میں وہ زندہ ہے اس پر تکیہ کرے اور اگلے لمحے کی فکر نہ کرے تو وہ بندہ متوکل ہے۔ ایک تعریف اس نسبت سے توکل کی یہ بھی کی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت ردباری نے، یہ بھی ایک بڑے ولی اللہ اپنے وقت پہ گزرے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دکھایا گیا رب کی طرف سے کہ میری امت اس کثرت سے ہو گئی ہے کہ تمام زمین اور پہاڑ میری امت سے بھرے پڑے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کثرت سے خوش ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں خوش ہوں اس سے۔ اسی ہجوم میں رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی 60-70 ہزار آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سے تعلق رکھتا تھا، اور آواز آئی رب تعالیٰ کی کہ یہ وہ گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کی وجہ رب تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ تو تعویذ کرواتے تھے، نہ منتر کراتے تھے، نہ کسی شخص سے کوئی امید رکھتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو صرف اللہ پر توکل کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے، وہ کھڑے ہو گئے ایک دم اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی گروہ میں شامل کر لے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ میرے اس صحابی کو تو اس گروہ میں شامل کر لے۔ تو یہ سن کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میرے لیے بھی یہی دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ تو توکل کہ یہ تمام تعریفیں اس طرح سے بیان کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جو اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر بے چین ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کہ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم بولائے پھرتے ہیں، کبھی کسی تعویذ
کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جنتر منتر جادو کرنے والے کے پاس، کبھی دعاؤں والوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ دعا کر دیجئے میری ہنڈیا آدھے گھنٹے میں پک جایا کرے، یہ 35 منٹ لے لیتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اگر کہیں ہم اپنے اندر ایک یقین یہ پیدا کر لیں، اور وہ یقین ایک ہی صورت میں آئے گا، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کبھی سمجھ آ گئی کہ جس رب تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے، اور جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، اور پھر جس رب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان اور سخی ہے، اور اس رب تعالیٰ کے بارے میں جس کو ہم رب کہتے ہیں، تو اگر کہیں یہ یقین دل میں بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ رب واقعی ہی ایسا ہے، تو پھر ہمیں کسی نہ تو دعا کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی جنتر منتر والے کے پاس، نہ کسی تعویذ ڈنڈے والے کے پاس، اور نہ کسی پیر صاحب کے پاس۔ کہیں ہمیں جانے کی ضرورت کبھی پیش ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں ایک ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ میرا رب موجود ہے، الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اور اس سے بہتر پالنے والا کوئی نہیں۔ اس کا یہ وعدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ وہ پالنے والا ہے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ دعویٰ بھی ہے اس کا کہ وہ رب ہے، اور وعدہ بھی ہے کہ میں پالنے والا ہوں، یہ دونوں ہی باتیں ہیں اس کی۔ تو اس سے زیادہ نہ اپنے دعوے کا کوئی سچا ہے، نہ اپنے وعدے کا کوئی پابند۔ تو رب تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ یقیناً میرے لیے بہترین ہے، یہ یقین آ جائے گا۔ تو ہوگا یہ کہ اگر میں اپنی تمام تر کوششیں اور اپنی تمام تر زور لگانے کے باوجود اگر اسلام آباد نہیں پہنچ پا رہا، تو میں اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لوں گا کہ شاید میرے لیے کوئی بہتری ہے، میرا وہاں نہ پہنچنا ہی میرے لیے بہتر ہے جو رب تعالیٰ مجھے روکے جا رہا ہے۔ اور ایسا اکثر اوقات زندگی میں ہوا۔ پھر وہ صاحبان آپ میں کچھ موجود ہیں جو میرے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں کہ رکاوٹیں آئیں، لیکن ہم نے مزوری دکھائی کہ نہیں صاحب پہنچ کے دم لیں گے، تو کوشش کی، وہاں گئے تو پتہ لگا کہ سوا خواری کے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایسا بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوا میرے ساتھ۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں۔ تو جب ہم اس سے ملنے والی ہر چیز کو، خواہ کوشش ہماری کامیاب ثابت ہوئی یا ناکام، اس کو ہم نے ہنسی خوشی تسلیم کر لیا، تو پھر کوئی غم ہی نہیں رہا دل میں، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے رب پر وہ یقین آ جائے، اور اس یقین کا اعتماد، اصل میں اس کو اردو میں صحیح کہہ نہیں پا رہا، وہ جو میں کہتا ہوں کہ وی بلیو ان گاڈ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، یہ جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا حصہ ہے فقرے کا کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، یہ ٹرسٹ جب پیدا ہو گیا رب تعالیٰ میں، تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں اپنی روزمرہ زندگی سے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے بچپن سے لے کے اس بڑھاپے تک کا وقت گزارا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کی مائیں زندہ تھیں، یا بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کی والدہ اب بھی حیات ہوں گی۔ تو ہم اگر یہ یاد کر لیں جس دن سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، اس وقت سے لے کے آج دن تک، ہم میں سے کبھی کسی کے ذہن میں بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب ہم گھر جائیں گے تو ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی، ہماری والدہ ہمارے آرام کا خیال نہیں کریں گی،
ہمارے بستر کا خیال نہیں کریں گی، ہمارے کپڑوں کا خیال نہیں کریں گی. کبھی بھولے سے کبھی فکر، کبھی بھی ایک خیال نہیں آیا. وہ ایک یقین ہے اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اتنا پختہ یقین ہے دل میں ہمارے کہ ہماری والدہ موجود ہیں، وہ ہمیں لک آفٹر کر لیں گی. اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کوئی اپنے پڑوس میں گیا ہو یہ کہنے کے میری والدہ کے پاس سفارش کرو کہ مجھے کھانا دے دیں. کوئی نہیں گیا ہوگا. وہ اس لیے کہ ہمیں پورا یقین ہے ایمان کی حد تک کہ ہماری والدہ ہمیں لک آفٹر کر لیں گی. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان گردانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ شک و شبہ رہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، کرے گا یہ نہیں کرے گا. کسی کے پاس دعا کرانے چلے جاؤ، کسی سے تعویذ لینے چلے جاؤ، کسی سے کوئی جادو جنتر منتر کرانے چلے جاؤ. تو یہ یقین آ جائے دل میں کہ نہیں رب تعالیٰ کام کرے گا تو ہم پھر متوکل ہو جائیں گے. اور متوکل ہونے کا ایک آسان سا راستہ میں گزارش کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب ہم لیٹتے ہیں تو بلا ناغہ ایک ایکسرسائز میں سے ہم گزریں. اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ زندگی میں کب کب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا اور اچانک رب تعالیٰ نے غیب سے کوئی سبب بنایا اور وہ کام ہو گیا. کب کب ہم مایوس ہو گئے اور عین اس لمحے پر جب ہم پوری طرح مایوس ہو رہے تھے ہماری ضروریات پوری ہو گئیں. کب کب ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری یہ جو ضرورت آن پڑی ہے اچانک، یہ ہمارے وسائل سے کہیں باہر ہے اور اس کا کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہو پائے گا. عین آخری لمحے پر وہ بندوبست ہو گیا. یہ ایکسرسائز ہم روز کرتے چلے جائیں تو 1 ہفتے 10 دن کے بعد ہی آپ اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ کی ربوبیت پہ یقین آنے لگے گا اور انسان آہستہ آہستہ متوکل ہونے لگتا. یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیے، اس کا یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اللہ پر توکل آ جائے گی. اس توکل کے نتیجے میں ہم بہت سی چیزوں سے بچ نکلیں گے. اور یہ عرض کروں کہ اس کے دنیاوی فوائد بہت مل جاتے ہیں. وہ شاید اس وقت تو آپ کے ذہن کے لیے قابل یقین نہ ہو وہ بات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بار اگر یہ توکل آ گئی تو انسان ہر لمحے خوشگوار موڈ میں رہتا ہے. اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی سرخوشی رہتی ہے. اس سرخوشی کے نتیجے میں وہ ہر ایک انسان سے ہنس کے بولتا ہے، خوشی سے بات کرتا ہے. بڑی گرمجوشی پیدا ہوتی ہے اس کی آواز میں، اس کی حرکات میں، جو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. تو یوں انسان پاپولر بھی ہوتا ہے. گھر کے اندر سکون، دوستوں کے درمیان اچھے تعلقات، یہ سب پیدا ہونے لگتے ہیں. یہ دنیاوی فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے اس کے صرف ایک توکل سے آ جانے سے. کیونکہ انسان کے اندر چڑچڑا پن اور غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان میں مایوسی اور ناکامی کا غم پلنے لگتا ہے. تو انسان شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے اور شارٹ ٹیمپر ہونے کے نتیجے میں بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار اس میں بات کریں گے. سوال کسی کے ذہن میں ہو تو ضرور کر لے.
سمجھ میں ہمارے آئی ہے بات کہ میرا خیال ہے اس میں کسی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے جناب نے یہ سمجھایا ہے اور اس کی مثال دے کے اور جس طریقے سے دل میں بیٹھ کی بات جو ہے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی سوال ایسا ذہن میں یا کوئی ایسی الجھن رہتی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی سوال کرے. بہت شکریہ. اب وہ آپ کی اس بات سے ایک دم سے مجھے دھیان آیا کہ میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو خدا را اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے اور اس امید میں رہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو ہمیں وہ پالتا رہے گا. یہ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر کمر کس کے رکھتے ہیں، باعمل ہیں اور جد و جہد پوری طرح کرتے ہیں. یہ میں گزارش کر دوں کہ ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے ایک چیز فرض ہے، کیونکہ یہ عالم الاسباب ہے. یہاں ہر چیز کا ایک سبب ہے، حتیٰ کہ موت کا بھی. موت بھی بے سبب نہیں آتی. کوشش ہم پر فرض ہے اور بھرپور کوشش ہم پر فرض ہے. صرف یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن ڈرا کی ہے. ہماری ڈیوٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم اپنی سمجھ اور اپنی جسمانی قوت بہترین استعمال میں لاتے ہوئے اپنی سی کی کوشش کر لیتے ہیں مقدور پر، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. وہ ہے کہ ہماری کوششوں کا انعام دینا، اور اس سے بہتر انعام دینے والا کوئی نہیں. وہ یقیناً ہماری کوششوں کا بہترین انعام دے گا. لیکن جب ہم اس انعام کے بارے میں پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ انعام حاصل نہیں ہوا، ہمیں اب تک اس کا رزلٹ نہیں آیا، نہ جانے کیا رزلٹ آئے گا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم پریشانیوں کو آواز دے رہے ہیں. کیونکہ جو کام اللہ کا ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر پائے گا. تو جب انسان اس کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوائے پریشانیوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو ہم اپنی ڈیوٹی کر لیں اور رب تعالیٰ کی ذمہ داریاں اس کے ذمہ رہنے دیں. اس سے بہتر اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا کوئی نہیں. وہ بہت آسان طریقے پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. تو کوشش بھرپور کیجیے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. یہی توکل ہے. اکیلے میں کافی زیادہ عبادات اور ریاضات فرمائیں، لیکن سر وہ لوگ تو کوئی زیادہ راہ وغیرہ لے کے وہاں پہ نہیں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے توکل پہ رزق بھی عطا فرمایا اور ان کے لیے ساری آسانیاں بھی وہاں پہ عطا فرمائیں. سر وہ لیول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی عام آدمی کے لیول سے بہت اونچا ہے. لیکن سر اس کی طرف اگر ہم چلنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی راستہ اگر آپ متعین فرما سکیں. دیکھیے، جن بزرگان دین کی بات کرتے ہیں یہ لمبا ایشو اب چھیڑے گا. وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو بیرسٹ منیمم پر لے گئے، جس سے کم زندگی کی ضروریات کو کیا نہیں جا سکتا. وہ جو بیرسٹ منیمم کا لیول ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ایک نارمل لائف گزار رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اس بیرسٹ منیمم پر سروائیو نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اس کے ذمہ بھی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کی سوشل ذمہ داریاں ہیں، کلچرل ذمہ داریاں ہیں. ان سب کو اسے نبھانا ہے، اور ذمہ داریاں یہ سب نبھانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. ایک سوال مجھ سے ایک پڑھے لکھے
انگلش بورن بچے نے کیا تھا. بچے سے مراد یہ نوجوان تھا وہ. اب یہ سوالات اسی کماش کے اور بہت سے سوالات یہ گردش میں رہتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر. وہاں بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں شکوک پھیلانا چاہتے ہیں وہ بہت ہی تندہی سے بڑی ذہانت سے ایسے سوالات نکالتے ہیں اور پھر مسلمان نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان تک وہ پہنچا دیے جاتے ہیں سوالات جو ان کے ذہن میں شکوک پیدا کرتے ہیں. تو ایسا ہی ایک نوجوان وہاں آیا اور اس سے ایک سوال مجھ سے یہ کیا کہ اب بحیثیت مسلمان ہمارا ایک یقین اور عقیدہ ہے کہ ہمارا رزق مقرر ہے اور رازق رب ہے, رزق دینے والا رب ہے. تو اگر یہ دونوں باتیں سچ ہیں تو پھر ہمیں تغذو کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو گھر بیٹھے رہیں گے اور ہمارا جو رزق ہے لکھا ہے وہ تو ہمیں ملتا رہے گا, ہم کھاتے رہیں گے. پھر یہ سب دنیا داری کیا ہے؟ اب یہ سوال بظاہر تو بڑا ٹیڑھا لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا ذرا دشوار ہے, لیکن در حقیقت بڑا آسان سا جواب تھا. وہ لکیلی بچہ چونکہ برٹش بورن تھا, اس کا تعلق یو کے سے تھا, تو سوال کا جواب دینا اور بھی آسان تھا. تو اس کو اس کے ماحول کے مطابق ہی اس کے ماحول سے جواب دیا گیا. تو اس سے گزارش کی کہ دیکھیے آپ یہاں یو کے میں رہتے ہیں, یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, آپ یہاں ساری عمر کام نہ کیجئے, بیکار بیٹھے رہیے پیدائش سے لے کے موت تک, تو گورنمنٹ آف یو کے آپ کو 45 پاؤنڈ پر ویک گزار الاؤنس دیتی رہے گی, اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کو ایک کمرے کا اسٹوڈیو فلیٹ دے دے گی, آپ زندہ رہیے. اس میں آپ کو فرنیچر بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا, ٹیلی ویژن بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا, تو آپ زندہ رہیے, آپ سے کام کرنے کو کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ اس منیمم معیار سے اوپر زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور جتنا اوپر زندہ رہنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ محنت کر کے آپ کو کمانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 بیڈ روم فلیٹ میں رہیں یا 3 بیڈ روم ہاؤس میں رہیں تو اس کا کرایہ 900 پاؤنڈ آپ کو پر منتھ دینے کے لیے جاب کرنا پڑے گی. آپ چاہتے ہیں کہ ایک گاڑی چلائیں اور جس معیار کی گاڑی آپ چلانا چاہیں چلائیے, لیکن اس کے مطابق آپ کو محنت کرنا پڑے گی. تو اس بیرس منیمم لیول سے اگر آپ کو اوپر رہنا ہے تو آپ کو محنت کر کے وہ کمانا ہے. بیرس منیمم گزارا الاؤنس آپ کا گارنٹیڈ ہے بائی گورنمنٹ آف یو کے. اسی طرح وہ فقیر جو جنگلوں میں جا کے پہاڑ کی غاروں میں جا کے رہتے ہیں, زندہ رہتے ہیں, ان کی اگر زندگی کو گہرائی سے دیکھیں تو بیرس منیمم پر زندہ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار چند نوالے کھا لیے, 2-4 روز کے بعد چند نوالے کھا لیے, پانی پہ گزارا کر لیا, کمر کے گرد لپٹا ہوا ایک ہی کپڑا, اس کو دھو لیا, پہن لیا. یہ بیرس منیمم ہے جو رب تعالیٰ پرووائڈ کرتا چلا جاتا ہے. وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے, لیکن اگر اس سے اوپر زندہ رہنا چاہیں گے تو آپ کو محنت کرنا ہے اس کے لیے. تو یہ مقام کوئی بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے. آپ کے یہاں خود آپ کے سامنے آنکھوں کے یہاں سامنے مثالیں ہوں گی جن لوگوں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا, بھوکے نہیں مرے ہیں, زندہ ہیں. کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ان کا رزق انہیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو کچھ اور مقام آپ کے ذہن میں شاید ہوں گے. ایک مقام دست غیب کا ہے. کچھ اولیاء اکرام کو دست غیب حاصل ہوتا ہے, لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس کو ہم کسی بھی ایکسیپشن کو کبھی ہم ایگزامپل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. تو
ان ایکسیپشنز کو کوٹ کرنا مناسب نہیں ہے. وہ کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اس کے احکامات. ایک زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کسی ضمن میں ایک بات یہ کہی تھی کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اس پر نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. جو انسان نعمتوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں پر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور جو لوگ اپنے ارادوں کو اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے ارادوں اور آرزوؤں کے ماتحت کر لیتے ہیں، ان پر نعمتیں نازل کر دی جاتی ہیں اور ان لوگوں پر اللہ اپنی ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ انہیں مخلوق میں مقبول کر دیتا ہے. ان کی دعا سے خشک سالی میں بارشیں ہونے لگتی ہیں، بنجر زمینیں زرخیز ہو جاتی ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں. آج اس میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس مقام پر جایا جائے کہ جہاں ہم اپنی آرزوئیں اور اپنی ارادوں کو اللہ کے ارادوں اور آرزوؤں کے ماتحت کر دیں. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور اپنے رویے پر نظر ڈالیں تو ایک بڑی، اور اس کو تھوڑا سا گہرائی سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور غیر جانبداری سے، تو بڑی ایک عجیب و غریب سی چیز نوٹس ہوتی ہے کہ زبان سے ہم جو کچھ بھی کہتے ہوں لیکن عملی طور پر معاذ اللہ مجھے معاف فرمائے جسارت کے لیے، کہ لگتا یوں ہے کہ ہم بجائے اللہ کے ارادوں اور آرزوؤں کے ماتحت ہونے کے اپنے ارادے اور آرزوؤں کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں رب کے ارادوں اور آرزوؤں کو، کہ فلاں کام ہمارا فلاں دن تک ہو جائے، ہمارے بچے کی شادی فلاں ڈیٹ تک ہو جانی چاہیے، ہماری ترقی فلاں وقت تک ہونی چاہیے، آج ہماری ترقی ہو جائے، آج مکان بن جائے، آج فلاں کام ہو جائے، آج یہ فلاں کام ہو جائے. اور اس کے نتیجے میں عالم یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بہت بڑی اکثریت یا تو اس وہم میں مبتلا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا جو ہماری خواہشات اور آرزوئیں پوری نہیں ہو رہی، یا اس میں مبتلا ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہم پر تعویذ کر دیا ہے، یا پھر اس چکر میں ہے کہ ہم کہیں سے سپورٹ حاصل کر لیں دعا کرنے والے کی، تعویذ والے کی، جادو والے کی، اور ہمارے کام ہماری آرزوؤں کے مطابق ہو جائیں. جبکہ زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ رب کے حضور کسی سفارش کر دے. یہ جملہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی اگلے سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا دعا تو کرنا، میری سفارش کرنا اللہ کے یہاں یہ کام ہو جائے. تو ان چیزوں سے باہر نکلنے کا راستہ میرے نزدیک تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متوکل کر دے. اس سر ایک ایسا ایک پائپ لائن نہیں جس سے گزر، ایک قسم آپ یہ ٹریننگ فیلڈ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کا ایک ایسا فیز ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف از دا ٹفسٹ ٹائم وٹ یو فیس. اگر آپ بیئر منیمم کے ساتھ وقت کچھ ایسا گزارا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کے لیے اور راہیں کھلتی ہیں اور آپ پہ انعامات یا اکرامات کی نزول شروع ہو جاتے ہیں.
اب یہاں پہ آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب انسان اس مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو اس مقام پر کوئی ایسا انسان ہو جو یہ سمجھا دے کہ یہ جس مل میں سے آج آپ گزارے جا رہے ہیں یہ وقتی ہے، اس کا پیریڈ 4.5 سال ہو سکتا ہے یا 6.5 سال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اینڈ پر ایک بڑا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہے. پھر وہاں جو انعامات کی بارش ہوگی رب تعالیٰ کی طرف سے تم پر، وہ بے پناہ ہے. یہ نہ تو کوئی آپ کی آزمائش ہے، نہ کوئی امتحان ہے، نہ کسی دشمن نے تعویذوں سے آپ کا رزق باندھا ہے معاذ اللہ، جو کہ بہت بڑا شرک ہے کہنا، اور نہ کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے. یہ رب تعالیٰ آپ کو ایک انعام دے رہا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے ایف اے پاس لڑکے کو فوج سلیکٹ کرتی ہے تو سلیکشن ہی کے دنوں میں اسے مختلف قسم کے ٹیسٹ سے گزار کے جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وہ فائر اور وہ اس کی میٹل وہ ہے جو فوج میں بحیثیت افسر کے بھرتی ہو سکے، تو اس کو لے جاتے ہیں پی ایم اے میں، اور وہاں جو 2 سال 2.5 سال جس مل میں سے اسے گزارا جاتا ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بعض کا انسان ویسے ہی موت کی دعائیں کرنے لگتا، پچھتاتا ہے کہ میں کہاں آیا. لیکن جب اس میں سے گزر جاتا ہے اور پھر وہ بحیثیت افسر کے اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو جو عزت اسے ملتی ہے اور جو اس کا انعام ملتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو آدمی اس مل میں سے گزر گیا اور پھر اس کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ بہترین ہے. سب پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو الفاظ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. ورنہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خطیب اور بہت اعلیٰ درجے کے مقرر اور اعلیٰ درجے کے مصنف موجود ہیں، ان سے بہتر لفاظ ہی کوئی نہیں کر پائے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں ایک دن پہلے بھی شاید میں نے کوٹ کیا تھا، ایک زمانے میں بہت دیر پہلے میرا یہ وقت تھا جب میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، تو انہی دنوں میں ایک صاحب کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ صاحب تھے. دنیاوی لحاظ سے وہ غیر تعلیم یافتہ تھے، دنیاوی لحاظ سے. تو ایک دن میں آفس سے اٹھا، گرمیاں تھیں، تو ان کی جو رہائش گاہ تھی، ان کا کمرہ، اس کی لینتھ ایگزیکٹلی وہ تھی جو اس صوفے کی ہے، اور چوڑائی اس سے 50% اور بڑھا لیجیے. غالباً وہ 3.5 فٹ بائی 5.5 فٹ کا کمرہ تھا، جس میں وہی ان کا ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم، وہی ٹی وی لاؤنج، وہی کچن اور وہی اسٹور روم ان کا تھا. تو میں آفس سے اٹھ کے آیا اور آفس آبویسلی ایئر کنڈیشنڈ تھا اور گاڑی بھی ایئر کنڈیشنڈ تھی، تو مجھے گرمی ذرا زیادہ محسوس ہوئی ان کے کمرے میں آ کے بیٹھ کے. تو میری زبان سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ حضور آج گرمی بہت ہے.
اس قدر شدید غصے کے عالم میں نے انہیں اس دن دیکھا، اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے مجھے کہہ دیا برا بھلا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا پر انگلی اٹھاؤ؟ یہ گرمی مالک کی طرف سے ہے، تم تو ایک ادنا غلام ہو۔ ایک ادنا غلام کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آقا کی کسی حرکت پر اعتراض کر سکے۔ تو اس دن کے بعد سے توبہ کی کہ آئندہ کہوں گا نہیں۔ یہ شاید 79 کی بات ہے، تو الحمدللہ آج تک تو زبان سے نکلا نہیں کبھی۔ یہ شکر ہے کہ جہاں انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ مالک ہے اور میں اس کا ادنا سا بندہ، وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، تو اپنی پستی کا احساس رہتا ہے اور اپنے آقا کی بلندی کا احساس ہر وقت سامنے رہتا ہے، تو اس کے سامنے نظر نہیں اٹھتی چاہے وہ کچھ سلوک کر لے۔ یہ ہے شکر۔ اب وہ مرشد صاحب کا ذکر ہوا تو ایک اور جوتے کھائے ان سے بڑی بری طرح سے۔ یہ جوتے تو اکثر و بیشتر روزانہ کا معمول تھا کہ کسی نہ کسی بات پر جوتے کھاتا رہتا تھا، اس لیے کہ میں وہ جو مغربی تعلیم ہے میری اور جو نوکری کی نوعیت تھی وہ کچھ اور سکھاتی تھی مجھے، اور بندگی کے تقاضے کچھ اور تھے، تو میں اس معیار پر فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ مرشد صاحب کو احساس یہ تھا کہ ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اس تھوڑے سے وقت میں میری ٹریننگ کرنا ہے، کیونکہ ایک بار ان کی زبان سے نکل گئی بات کہ تمہاری شکل تو بہت دیر پہلے دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، لیکن تم نے آنے میں دیر بہت کر دی۔ اس وجہ سے وہ چاہتے یہ تھے کہ میری ٹریننگ جتنی جلدی ہو سکے وہ کر دیں۔ تو ایک بار کبھی کبھار ایسے موڈ میں آتے تھے کہ اپنے وارداتوں کا ذکر شروع کر دیں، عام طور پر زبان نہیں کھولتے تھے، تو وہ غالباً وہ بیان کر رہے تھے اپنی ایک واردات کا، تو میں بہت ہی توجہ سے اسے سن رہا تھا، اس میں اس قدر غرق تھا کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے بیٹھے بیٹھے ان کی تسبیحیں لٹک رہی تھیں شاہ صاحب کی، تو ان کی ایک تسبیح کہیں ہاتھ میں پکڑ لی بے خیالی میں اور اس سے کھیلنے لگ گیا۔ پوری توجہ سے میں سن رہا تھا، سر تسبیح سے کھیلے جا رہا تھا غیر شعوری طور پہ، تو بڑے مزے سے گفتگو کر رہے تھے، بہت ہی پیار سے وہ باتیں کر رہے تھے، تو سڈنلی ان کی نظر میری اس تسبیح پہ پڑ گئی جو ہاتھ میں تھی میرے، تو ایک دم سے وہ ان کا ایک خاص سٹائل تھا، جب جلال میں آتے تھے تو ایک تو آنکھیں ابل آتی تھیں باہر کو اور ماتھے پہ بل، تو وہ چینج میں نے دیکھی، یا اللہ خیر کیا ہوا، یہ جلال انہیں آیا، میرے پھر کوئی کوتاہی ہوئی، تو ایک دم سے کہنے لگے کہ میاں کیا بات ہے، یہ تم تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور تمہیں سلام کریں، تم یہ لوگوں سے سلام کرانا چاہ رہے ہو اپنے آپ کو نیک ظاہر کر کے۔ میں نے احساس کیا کہ واقعی تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، تو میں نے کہا جی ہم سوری، اصل میں آپ کی بات بہت ڈوبا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب یہ اٹھا لی تسبیح، یہیں سے ہے، میری تو جیب میں ہوتی نہیں کبھی تسبیح۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہارا مقصد ہی سارا یہ ہے کہ لوگ تمہیں سلام کریں، تمہارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ بہت دیر ان کی منت سماجت کی، ان کو یقین دلایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے تسبیح اٹھا لی۔ تو وہ ایسی ایک نصیحت ملی۔ بعد میں جب خلافت عطا کر دی تو ایک بار ہم پشاور کے ٹور پر تھے، وہاں کانفرنس تھی، وہاں گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ بیٹھ گئے، گاڑی میں جا رہا تھا میں، تو رات گزر گئی، تو صبح میں فجر کی نماز کے بعد دیکھنے گیا ان کے کمرے میں کہ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں، تو جاگ رہے تھے، پوچھا میں نے کہ جی حضور رات کیسی گزری، کہ نہیں میں جاگتا رہا، بنائے رکھنا۔ پھر وہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو لنک ہو رہی تھی بات، تو ہم لوگ اکثر بے احتیاطی کرتے ہیں
کہ جو اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر تسبیح ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے، یا لوگوں سے کسی سے ہم ملنے گئے تو اس کے گھر میں شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کا جا نماز ذرا مجھے دے دیجئے. آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ بھائی یہ تو میرے رب کے ساتھ میرا معاملہ ہے. نماز کا اللہ نے بڑا لمبا ٹائم رکھا ہے. ظہر سے عصر تک کا ٹائم ظہر کی نماز ہے، 12:25 سے لے کے بلکہ 12:22 سے لے کے شام 5 بجے تک چلتا ہے ٹائم، 4:45 بجے تک. تو کسی کے گھر جا کے میں ادھم جو مچاؤں گا اور یہ اعلان کروں گا کہ لوگوں میں نمازی ہوں، تو ریاکاری میں چلی گئی بات. تو یہ بہتر نہیں کہ میں خاموش رہوں اور وہاں سے ایسے وقت میں اٹھاؤں کہ گھر آ کے آرام سے نماز پڑھ لوں میں، یا باہر آ جاؤں راستے میں کسی مسجد میں رک کے نماز پڑھ کے گھر آ جاؤں. اس سے کیا ہے؟ کیونکہ کسی کے گھر اگر نماز پڑھوں گا باجماعت تو ہو نہیں سکتی، وہ بھی اکیلے ہی ہے، تو پھر کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ ذرا سا چونکہ آپ نے شکر گزاری کی بات کی ہے تو اسی ضمن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی عبادات کو چھپائیے، جس حد تک ممکن ہو سکے. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہ آئے کہ کبھی آپ نے اللہ کا نام بھی لیا ہوگا. نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جان جائیں تو اس کی خوشبو وہ دور دور تک پھیلا دیتا ہے.